PCN دیکھنے والے تمام آڈینس کو میری طرف سے سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شکر گزاری کے تعلق سے ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو مکاشفات دینے والا خدا ہے، برکت دینے والا خدا ہے، اور خداوند پاک خدا دیکھ ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ اے باپ، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دینا، جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچے خداوند پاک خدا وہ حقیقی طور پر تیری شکر گزاری کرنا سیکھ لیں، کیونکہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت اور پشت رہتی ہے۔ اے باپ، میں تجھ سے منت کرتا ہوں خداوند کہ آج جتنوں تک میری آواز پہنچے، یہ خداوند تیری آواز بن کر لوگوں کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے، تاکہ لوگ آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، کیونکہ تیرا کلام ہر دھودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، بند اور گودے میں اتر جاتا ہے، زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور خداوند پاک خدا تیرے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، کیونکہ خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور تیرا کلام سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بہتر ہے۔ اور ہم سب کو تیرے کلام پر اعتماد ہے کہ جب تو بولتا ہے تو زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پیارے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ آج تو ہمیں شکر گزاری کے تعلق سے برکت دے گا، اور خداوند آج تو ہمیں کثرت سے استعمال کرے گا، تاکہ تیرے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تو ان کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے۔ ہماری اس دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح کے زندہ جلالی ببرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ ہم تلاوت کریں گے، پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16 اور 17 آیت خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، سب کہیں آمین۔ ہر بات میں شکر گزاری کرو، خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، بائبل مقدس ہمیں ہر حال میں شکر گزاری کرنے کے تعلق سے سکھاتی ہے۔ میرے اور آپ کے پاس شکایت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی بات کا موقع ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی ستائش کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ وہ خدا سے ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، خداوند تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہے، ان کے پاس اگر موقع ہے تو وہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ ہر حال میں شکر گزاری کرو، ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اصل میں جو مسیح یسوع میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ شکر گزاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو ہم اور تو ہر طرح کی قربانیاں گزرانتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر جو اصل قربانی ہے وہ شکر گزاری کی قربانی ہے۔ عبادت گزار لوگوں کو خدا کا پاک روح سکھاتا ہے کہ وہ اپنی قربانیوں کو دعاؤں میں بدل دیں۔ پاک روح توجہ دلاتا ہے کہ دعا اور ستائش بہترین قربانیاں ہیں۔ شریعت میں قربانیاں گزرانی جاتی تھی، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہم قربانیاں بھی گزرانتے ہیں اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، عبادات کرواتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہوئے ملتے ہیں، اور وہ آپ کو طرح طرح کی اور قربانیاں گزرانتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ کیا اس نے قربانی دینے سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے گناہوں کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ بہت دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کیونکہ خدا جس قربانی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اقرار کی قربانی ہے، وہ آپ کا اقرار ہے۔ خداوند کے حضور اقرار کی قربانی ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ زبور 51 کی 17 آیت میں لکھا ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔
اصل میں خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ خدا ہمارے دیگے گزراننے سے نہیں، بڑی بڑی شکر گزاریوں کی قربانیاں گزراننے سے نہیں، بیل یا بچڑے گزراننے سے نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اقرار کی قربانی اس کے سامنے پیش کریں۔ ہم قربانیاں گزرانتے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم نے گناہ کو بھی ترک کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جب تک گناہ کو ترک نہ کیا جائے، شکر گزاری کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے شکر گزاری کی قربانی گزران اور شکر گزار دل سے نکلنے والی جو ستائش ہے، پرستش ہے، وہ خداوند کو ذبح شدہ بیل سے زیادہ پسند ہوگی، بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ۔ اگر ہم زبور 69 کی 30 سے 31 آیت دیکھیں تو انسان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے اور اس کی حمد کرنا، تمجید کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ ہمیں خدا کی ستائش کرنا ہے، شکر گزاری کرنا اچھی بات ہے، لیکن شکر گزاری کی زندگی بسر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں کبھی کبھی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن اگر لگاتار آپ خدا کا شکر ادا کرتے رہے، شکر گزاری کی قربانیاں اپنے ہونٹوں سے گزرانتے رہے، تو یہ بات خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور خدا آج اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ کون سی قربانیاں گزران رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں ہم دیگے دینے سے خدا کو خوش کر لیں گے، کوئی اور قربانیاں دینے سے خدا کو خوش کر لیں گے، لیکن بائبل مقدس واضح اور صاف طور پر بیان کرتی ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو کیا میں اور آپ کہیں ایسا تو نہیں کرتے ہیں کہ ہم قربانیاں گزراننے میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک ہم نے خدا کے حکم کو نہیں مانا؟ اگر آپ کا آج تک یہ رویہ رہا ہے کہ آپ ہر ماہ یا آپ سال کے بعد یا جب بھی خدا آپ کو یہ فرصت دیتا ہے کہ آپ شکر گزاری گزران سکیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ آج تک شکر گزاری کی قربانیاں ہی گزرانتے چلے آئے ہیں اور آج تک آپ نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا ہے؟ آج تک آپ نے بائبل مقدس کے حکموں کو فالو نہیں کیا ہے، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور کئی لوگ تو ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ شکر گزاری ہے کیا۔ اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ شکر گزاری کرنا کیا ہے یا شکر گزاری کیا ہے۔ انسان کے اندر بہت سے رویے ہیں اور ان میں سے جو ایک رویہ اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ شکر گزاری کا رویہ ہے۔ اور شکر گزاری ہمیں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں ملتی ہے۔ شکر گزاری اصل میں ایمان کا اظہار ہے۔ ناممکن حالات میں جب ایک ایماندار کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ خداوند یہ کرے گا تو یہ شکر گزاری ہے۔ میں نہیں کروں گا، کوئی انسان نہیں کرے گا، بلکہ جب یہ الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ خداوند یہ کرے گا تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری ایسے ہے کہ چاروں طرف ڈارکنس ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں شکر گزاری کرنا ایسے ہے جیسے روشنی کی ایک خوبصورت کرن۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ خدا نے تیری دعا سن لی ہے۔ کیا آج تک آپ نے ایسی شکر گزاری کی ہے؟ پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کی لوگ قربانیاں گزرانتے ہیں، میں اور آپ بھی گزرانتے ہیں، لیکن ہم کیوں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا کبھی اس بات پر آپ نے غور کیا کہ ہم کیوں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ بات سوچنے کی ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہم شکر گزاری کی عبادات کرواتے چلے جاتے ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کس دل کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کی ہے۔ آپ شکر گزاری کی عبادات کا ارینج کرتے ہیں، عبادات کرواتے ہیں، پاسٹر صاحبان کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، شکر گزاری کی بڑی بڑی آپ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس کے کلام پر عمل کیا ہے؟ خدا کے خوبصورت خادم آتے ہیں، پیغام ڈلیور کرتے ہیں، پیغام دے کر چلے جاتے ہیں، تو کیا آج تک آپ نے
کیا اس شکر گزاری کی عبادت میں جو میسج دیا گیا کیا آپ نے آج تک اس پر عمل کیا ہے؟ کیا آج تک آپ نے خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر آپ کی شکر گزاری کرنا کیسے تھا؟ آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی شکر گزاری تھی، کیونکہ آپ نے کلام پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور وہی بات کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اگر ہم زبور کا مطالعہ کریں، زبور 50 کا، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ کیا میں مینڈوں سے خوش ہوں گا؟ کیا بیل اور بچڑے لے کر میں خوش ہوں گا؟ خدا آپ کو پسند کرتا ہے۔ خدا اس بات کے لیے خوش ہے کہ آپ اسے قبول کریں، آپ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ یہ ہے، ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور اصل میں شکر گزاری کرنا یہ ہے کہ یسوع مسیح میں سے ہو کر ہم خدا کے حضور کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو آپ جتنی مرضی شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے چلے جائیں، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پوائنٹ تھا ہم کیوں خدا کی شکر گزاری کریں، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہم اس لیے خدا کی شکر گزاری کریں کیونکہ خدا بھلا ہے۔ اور دیکھیں، غور کریں، ہمیں اس بات کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم ہمیشہ اس سے دور بھاگتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ بھلا خدا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم جیسا مرضی رویہ اس کے ساتھ رکھیں، لیکن بائبل کا خدا بھلا خدا ہے۔ اور ہم اس لیے دوسرے نمبر پر اس کی شکر گزاری کریں کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہم پر شفقت ہی نچھاور کرتا رہتا ہے۔ اور آپ غور کریں، آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان پر ہمیشہ اس نے شفقت والا ہاتھ رکھا ہے۔ میرے خاندان پر، میری زندگی پر اس نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والی شفقت ہے، وہ ہمیشہ ہم پر اپنی شفقت کو قائم و دائم رکھتا ہے، اور ہم اس کی شفقت میں تسلی اور برکت پاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ بھلا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کریں۔ نمبر 2 اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کریں۔ اور نمبر 3 وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کریں۔ وہ آپ کے کسی کام کو رکنے نہیں دیتا ہے، اور یہ خدا کے اندر ہی بات ہے کہ وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ اس اکیلے نے ایک بڑا کام کیا، اس نے بحر کلثم کے 2 حصے کر دیے، اور وہ ایسا خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ آسمان کو بغیر ستونوں کے تان دیتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کا مالک ہے۔ یہ بڑا کام اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے۔ آپ اپنے خاندانوں میں، آپ اپنے چرچز میں، آپ اپنے ارد گرد اس کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مردوں میں جان ڈال دیتا ہے، وہ لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس لیے انسان سن، وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے تجھے اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ جو بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کرے۔ اس لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں، ابھی اس کی شکر گزاری کریں۔ وہ آپ پر قرض کو آنے نہیں دیتا ہے، وہ ہر ماہ آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو دیتا ہے، وہ اپنے آسمان کھول کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی شکر گزاری کریں۔ آئے سب مل کر کہیں، خداوند تیرا شکر ہو۔ اور نمبر 4 ہم اس لیے اس کا شکر ادا کریں کیونکہ وہ خالق ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں آپ کو معاشرے وجود میں ملتی ہیں، اور اس کی طرف اگر آپ دھیان دیں تو ان کا خالق جو آپ کو نظر آئے گا وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے پیدا ہو۔ وہ خالق ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کریں۔ پھولوں کو
اور کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا وہ ہے، آسمان کو زمین کو بنانے والا وہ ہے، انسان تجھے بنانے والا وہ ہے، اس لیے وہ خالق ہے اور تیرا فرض ہے کہ تو اس کا شکر ادا کرے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خالق ہے، اس لیے ہر مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کرے۔ کیا میں اور آپ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ پھر اس لیے اس کی شکر گزاری کریں کہ وہ عدالت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو سفید تخت پر بیٹھا ہوا ملے گا، عدالت کرتا ہوا ملے گا، اور عدالت ہمیشہ وہ کرتا ہے جس میں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اور آج تک کوئی اس کے اندر گناہ ثابت نہیں کر پایا۔ اس لیے یسوع مسیح کی شکر گزاری کرے کیونکہ وہ بے عیب برا ہے، وہ گناہ سے پاک برا ہے، اس لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اسی لیے تو عدالت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ عدالت کرتا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کریں؟ اور نمبر 6، ہم اس لیے اس کی شکر گزاری کریں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو گناہ اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں، اور اس بات پر آج ہم غور کریں گے مل کر کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس لیے اس کی شکر گزاری کریں۔ اور گناہ ایسے معاف نہیں ہوئے ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے پاک بیٹے یسوع کے لہو سے دھو دیا ہے، اور اس نے ابلیس کو شکست دی ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور آپ جانیں اگر آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اس بات کے لیے خدا کا بڑا شکر ادا کیا کریں، اور خداوند کی ہمیشہ شکر گزاری آپ کی زبان پر رہے۔ نمبر 6 یہ تھا کہ وہ گناہ اور ابلیس سے ہمیں آزاد کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور نمبر 7، وہ بیابان میں تیری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جب آپ کوئی آپ کی رہنمائی نہیں کرتا، جب سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس نے دیکھیں بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کی اور انہیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ آج وہی خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، جو بیابان میں ان کی رہنمائی کرتا رہا ہے، جو آگ کے ستون میں، جو بادل کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتا رہا ہے، وہی خدا آج میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ہر بات میں اس سے رہنمائی لیا کرے، اور جب وہ آپ کی رہنمائی کرے تو ہر بات میں اس کی شکر گزاری کیا کرے، ہر بات میں شکر گزاری کرے۔ خداوند تو نے میری رہنمائی کی، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کی شادیوں میں اس سے رہنمائی لیں، آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں اس سے رہنمائی لیں، کیونکہ بائبل مقدس کا سبق یہی ہے کہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ شکر گزاری کریں۔ نیکسٹ نمبر 8، شکر گزاری کریں کہ وہ آپ کو بادشاہی میں داخل کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح ابدی اور جلالی بادشاہ ہے، اس لیے شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو اپنی ابدی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ کیا کبھی آپ نے ان باتوں پر غور کیا ہمیں کس کس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے؟ اسی لیے تو ہمیں پولس کے اس خط میں ملتا ہے، تسلونیکیوں کے خط میں، کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ اور یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں بادشاہی میں داخل کرے گا۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ بادشاہی میں وہ آپ کو عہدے دے، اور عہدے بھی ایسے کہ تم میرے داہنی طرف ہوگے اور تم 12 قبیلوں اور فرشتوں کا انصاف کرو گے۔ اس بات کے لیے بھی اس کی شکر گزاری کریں۔ کیا آج تک آپ نے اس بات کے لیے شکر گزاری کی کہ وہ آپ کو ایک آنر دے گا، وہ آپ کو ایک عہدہ دے گا، وہ آپ کو اپنے دائنی ہاتھ کھڑا کرے گا، وہ آپ کو اپنے دائیں ہاتھ بٹھائے گا؟ اس بات کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ ان باتوں کی وجہ سے آپ کی شکر گزاری کتنی ہونی چاہیے آپ اس بات کو جان سکتے ہیں۔ ہمارا دل ہمیشہ اس کی شکر گزاری سے بھرا رہے، کبھی یہ خالی نہ ہونے پائے، کبھی یہ دوسری باتوں کی طرف توجہ دینے نہ پائے۔ آپ شکر ادا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر 9، خاوند بیوی کے لیے شکر ادا کرے اور بیوی خاوند کے لیے شکر ادا کرے۔ اگر
خدا نے آپ کو اچھا ساتھی دیا ہے تو اس کے لیے شکر ادا کریں، اور آپ اپنے ساتھی کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو۔ اس نے آپ کو اچھا ساتھی دیا ہے اس لیے اس کی شکر گزاری کریں، اور جن کی شادیاں نہیں وہ اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ خداوند تو کل آج بلکہ ابا تک یکساں ہے، تو ماضی حال مستقبل کا خدا ہے۔ ہم تجھ سے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب میری شادی ہوگی تو تو مجھے اچھا جیون ساتھی دے گا، پیار محبت کرنے والا ساتھی دے گا۔ میں ابھی سے اس بات کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ اور جب آپ شکر گزاری کریں گے یقیناً شکر گزاری کی وہ قربانی خدا قبول کرے گا اور آپ کو اس کا جواب دے گا۔ نمبر 10، مسیح کی محبت کے لیے شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ شکر گزاری کریں اس کی محبت کے لیے، اور اس کی محبت کی انتہا کو ہم صلیب پر دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنی جان دے دی، اس نے محبت میں میرے لیے آپ کے لیے مار کھائی، اس نے خون بہایا، اس نے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس سے ہم سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ اس کی محبت کے لیے شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اچھا دوست اپنے دوستوں کے لیے جان دیتا ہے۔ تو اس کی محبت کے لیے بھی شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ پھر نمبر 11، اس بات کے لیے اس کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیشہ تخت پر موجود ہے۔ جب وہ تخت پر ہے تو وہ آپ کو بھی تخت پر بٹھائے گا۔ آپ کو اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 12، آپ اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو بہت سارے خادم دیے ہیں جو بلا ناغہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے لیے بھی شکر گزاری کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اچھے چرچ میں ہیں، اس بات کے لیے شکر ادا کریں۔ آپ اپنے پاسٹر کے لیے، اس کی وائف کے لیے، اس کے بچوں کے لیے شکر ادا کریں، کیونکہ خدا نے آپ کو ایک اچھا خادم بخشا ہے، اس لیے آپ کو شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ نمبر، اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کی دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے بلا ناغہ دعا کرتے ہیں۔ خادم راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی کلیسیا کے لیے، ملک و قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کے خاندانوں میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا تو نے ہمیں اچھا خادم دیا ہے، اچھا پاسٹر دیا ہے جو بلا ناغہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اور ہم نے اس بات میں سیکھا بھی، اس آیت میں، ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ اس بات کے لیے نیکسٹ نمبر ہے شکر گزاری کی دعا کریں جب کلیسیائیں دکھوں میں بھی قائم رہیں، اس لیے بھی خدا کی شکر گزاری کی دعا کریں۔ آج آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کی کلیسیا دکھوں میں سے گزر رہی ہے، آپ کی فیملی دکھوں میں سے گزر رہی ہے، تو جب آپ دکھوں میں بھی قائم رہیں، آپ کی کلیسیا دکھوں میں بھی قائم رہیں، تو اس بات کے لیے آپ کو ایک بڑی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کی شکر گزاریاں سونے کے پیالوں میں جمع ہوتی ہے، اس لیے شکر گزاری کی دعا کیا کریں۔ آپ کی دعائیں ویسٹ نہیں جاتی ہیں، آپ کی شکر گزاری کی دعائیں ویسٹ نہیں جاتی، آپ کے ہدیے ویسٹ نہیں جاتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شکر گزاریاں خدا کے حضور سونے کے پیالوں میں جمع ہوتی ہیں۔ اور جو چیز سونے کے پیالوں میں جمع کی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھیں کہ وہ کتنی قیمتی ہوگی کہ خدا آپ کی شکر گزاریوں کو وہ سونے کے پیالوں میں جمع کر رہا ہے۔ تو آج آپ نے اس بات پر دھیان دینا ہے کہ کیا آج تک میں نے رسمی قربانیاں ہی گزارنی ہے؟ کیا آج تک میں نے رسمی شکر گزاری کی قربانیاں دی ہیں؟ اور آج خدا تو نے مجھے سکھایا ہے، آج تو نے یہ مکاشفہ کھولا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانے، اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، اپنے اندر کے رویے ٹھیک کریں، تاکہ خدا آپ کی جو ہونٹوں سے شکر گزاری کی قربانی نکلے اسے قبول کرے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ شکر گزاری کی عبادت کا ارینج کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کریں۔
ज़बूर 50 की 14 आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और ज़बूर 56 की 12 आयत में लिखा है, आए खुदावंद तेरी मन्नतें मुझ पर है, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानूंगा। आज आप क्या फैसला करते हैं? वो आप पर भार है, वो आप गुजराने, लेकिन हकीकी बात यह है कि अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो वो कुर्बानियां गुजरानते थे, और उसके बरक्स हमें जो नए अहदनामा में चीज़ नजर आती है वो ये है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। पहले हम हैकल में हजूरी देखते थे, अब हजूरी आपके अंदर से निकलती है, ईमानदारों के अंदर से निकलती है, और खुदा चाहता है कि आपके होंठों से हमेशा शुक्रगुजारी की दुआएं निकलती रहे, आप हमेशा शुक्रगुजारी करते रहे, आप इस बात के लिए हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहे, अच्छे घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के सदर के लिए, अपने मुल्क के हाकिमों के लिए हमेशा आपने शुक्रगुजारी करते रहना है। और जब आप ऐसा करेंगे, खुदा आपकी जिंदगियों को बदल के रख देगा, क्योंकि वो तब्दील करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसीलिए आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और लिखा है, हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। आप जो हर रोज़ दुआ करते हैं वो एक बड़ी शुक्रगुजारी है जो खुदा के हुजूर पहुंचती है और आसमान से आपकी दुआ का जवाब लाती है। और जब आप शुक्रगुजारी करते जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, तरक्की, बरकत, फतह हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहती है, क्योंकि वो जो हमेशा तख्त पर मौजूद है वो आपकी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है और आपको कसरत से बरकत और तरक्की देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।